السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بخیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسا ہی ہمیشہ خوش رکھیں۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے ایک ایسا واقعہ، عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ ہے۔ وہ کون سے ایسے صحابی ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہیں جو دو گواہوں کے برابر ہیں، یعنی کسی چیز کی گواہ کے لیے دنیا میں دو گواہوں کا ہونا شرط ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پر، ایک عشق نبی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ یہ صحابی جو ہے دو گواہوں کے مقابل، یعنی دو گواہوں کے برابر ہے، یعنی کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف یہ اگر گواہ دے دے تو اس کا اکیلا ہی گواہ دینا دو گواہوں کو دو گواہ مانا جائے گا۔ وہ ایسے صحابی کون سے ہیں آج اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے، ضرور آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اعرابی کے درمیان ایک گھوڑے کی خریداری کے معاملے میں بات چیت طے پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے یہ گھوڑا کو خرید لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے اور اس اعرابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تاکہ گھوڑے کی رقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصول کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی چل رہے تھے اور اعرابی آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ راستہ میں لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ گھوڑا خرید لیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑا کو خرید لیا ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ راستہ میں لوگوں نے اعرابی کے ہاتھ میں جب یہ گھوڑا دیکھا تو قیمت لگانے لگے اور خرید کے معاملے میں بات چیت شروع کر دی۔ جب یہ گھوڑے کا قیمت زیادہ لگنے لگے تو اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ آپ آئے اور اس گھوڑے کی خریداری کے معاملے میں قیمت کو طے کرے، یعنی اس اعرابی نے کہا کہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو معاملہ کو طے کر لے، قیمت کو طے کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی تم نے تو اس گھوڑا کو میرے ہاتھ بیچ دیا ہے، فروخت کر دیا ہے، معاملہ طے کر دیا ہے، تو پھر دوبارہ قیمت کیوں طے کرے؟ اس اعرابی نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اس گھوڑا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بیچا ہے، اگر میں نے آپ کے پاس اس گھوڑا کو بیچا ہے، فروخت کیا ہے، تو آپ گواہ پیش کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس اعرابی کے درمیان جب اس گھوڑا کی خریداری اور فروخت ہو رہے تھے، معاملہ طے پایا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس اعرابی کے سوا اس جگہ کوئی موجود نہیں تھا، تو گواہ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، گواہ کہاں سے پیش کرے جب اس وقت کوئی تھا ہی نہیں۔ جب یہ بات چیت ہو رہی تھی، جب ان لوگوں میں ایک صحابی رسول، ایک عشق نبی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس معاملہ کو سنا کہ یہ اعرابی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ پیش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو حضرت خزیمہ جلدی سے آیا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑا کو اس اعرابی سے خریدا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر فرمایا حضرت خزیمہ سے کہ خزیمہ تم تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، تو پھر گواہی کیسے دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کی تصدیق کیے ہوئے آسمانی خبروں کو ہم نے سچا جانا، ہم نے اس کو مانا، آپ کی موجودہ حالات اور آنے والے واقعات کی خبر کو سن کر ہم نے اس کو سچا مانا، ہم نے اس واقعات کی تصدیق کی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانا، امین جانا، تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں جھوٹ بولیں گے۔ حضرت خزیمہ کا یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ خزیمہ دو گواہوں کے قائم مقام ہے، یعنی ایک گواہ دو گواہوں کے برابر سمجھا جائے گا۔
اگر کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف حضرت خزیمہ گواہی دے دے تو ایک ہی گواہ کافی سمجھا جائے گا۔ تو یہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک گواہ دینے پر دو گواہوں کے قائم مقام اور دو گواہوں کے برابر ارشاد فرمایا حضرت خزیمہ کے حق میں۔ تو یہ حضرت خزیمہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ خوش نصیب صحابی ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔